شیخ، جو عقیدہ مطلب حنفی کا ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جی اور ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ ہے، جی تو اس کو تشفی بخش جواب دینے کے لیے ہاں ہاں آپ کے پاس کیا کیا جواب ہے؟ جی، ہم لوگوں نے بہت بار یہ جواب دیا ہے. تو اگر کوئی آپ یا کوئی بھی ایسا پرسن ہو جو وہ عقیدہ رکھتا ہے وہی ریئل آئے نا سامنے، تو اس کو بتانے میں اور اچھا لگے گا. مطلب اس اعتبار سے کہ اس کو شاید بہت آسانی سے ہم لوگ بتا پائیں گے. جی آپ شیخ، ہم خود اپنے ندوۃ العلماء میں پڑھتے ہیں، تو مطلب یہاں کے حنافی ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں، تو ہم اسے مطلب مباحثہ ہو جاتا ہے بیچ بیچ میں، تو یہ بات مطلب ہم جواب دیتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو کوئی اگر تشفی بخش آپ کے پاس 4-5 دلیل ہوں تو وہ آپ بس دیجیے. ہمارے پاس جو دلائل ہے نا وہ ہم پیش کریں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو ان کے شبہات ہوتے ہیں نا، ڈاؤٹس، ان کا جواب اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں تو بس میں 1 منٹ میں آپ کو ایک پاور پوائنٹ کھول کے دوں گا تو اور اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا ہوپ فلی انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہمارے پاس صرف دلیل نہیں ہے، میں آپ کو کیٹیگری آف دلیل بتاؤں گا، دلیل کی کیٹیگریز. جسٹ 1 منٹ. جی، جو بھائی کا سوال ہے کہ ہم کیا جواب دیں، ظاہر ہے کہ ہم وہی جواب دیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بارے میں کہا ہے. سب سے پہلے ہم وہی جواب دیں. اللہ نے اپنے تعارف کے لیے اور اپنے بارے میں جو اللہ نے خود قرآن میں کہا، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے یا عرش پر مستوی ہوا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ رحمان عرش پر ہے. اور قرآن میں اس طرح سے کئی جگہوں پر جو ہے اللہ کے لیے علو، اوپر کی صفت جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو وہ ساری دلیلیں ہیں. اور جو زید بھائی نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ وہ ان ساری دلیلوں کا جواب کیا دیتے ہیں اور اصل وہ کیا پیش کرتے ہیں، ان کے اعتراض کو لینا یہ ضروری ہے تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں. جواب دینے کے لیے ان کے کیا اعتراضات ہیں وہ لے لیں، اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے جواب دیں تو یہ زیادہ سمجھانے میں آسان ہوگا. کیونکہ کسی کو بھی سمجھانے میں ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی دلیل دینا یہ ایک کام ہے. نمبر 2، ان کی دلیلوں کا جواب دینا یہ دوسرا کام ہے. تو ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو اپنے جو دلائل ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں وہ دلائل تو دے دیں، ٹھیک ہے آپ نے پیش کر دیا. اب دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دلائل ہیں، کہ وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو عرش پر نہیں ماننے والی، وہ کون کون سی دلائل ہیں ان کے، وہ قرآن کی آیتیں یا وہ ساری احادیث جو پیش کرتے ہیں وہ سامنے رکھیں اور ایک ایک کا جواب دیتے چلے جائیں. یہ آسان ہوتا ہے سمجھانے میں. تو اگر آپ کے پاس وہ ہے ان کے اعتراضات یا ان کے دلائل تو آپ رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک کر کے جواب دیا جائے گا. تو یہ زیادہ بہتر ہے. جو زید بھائی نے کہا کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی خود اگر آئے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو سمجھانا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں. تو جی بہرحال جی زید بھائی ہاں نے جی کھولا ہے. ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کہاں ہے نا، ہم صرف ایک دلیل نہیں دے رہے، ایک دلیل بھی کافی ہے ثابت کرنے کے لیے، ایک دلیل، کیونکہ اللہ کے کلام سے ایک دلیل بھی ہو تو کافی ہے. تو یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ موضوع اتنا ضروری ہے کیونکہ اس موضوع کی بنیاد پر کئی ساری گمراہیاں آتی ہے. ہاں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ دلائل. 1 منٹ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ پہلی دلیل نہیں ہے، پہلا گروپ ہے. ساری وہ آیات، ساری وہ حدیث جس کے اندر علی العرش دیا ہوا ہے، علی العرش، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ یا ثم استویٰ علی العرش، یہ 6 آیتیں ہیں، وہ ایک آیت ہے. تو یہ پہلی دلیل ہو گئی. دوسری یہ بھی ایک حدیث ہے جس کے اندر عرش کہاں ہے وہ بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کہاں ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. ہاں یعنی اوپر یعنی کیا، جیسے کچھ لوگ اس کے اندر بڑھا کے بولتے ہیں، بولے بیٹھا ہے، ہم وہ نہیں کہہ رہے. کیا ہے کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. عرش کے اوپر یہ بات اللہ نے خود ذکر کی، ہم وہ بات کو ذکر کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہتے. دوسرا گروپ وہ ساری آیتوں کا ہے جہاں پہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سورہ نحل کی آیت ہے، یخافون ربہم من فوقہم، ساری آیتیں، ساری احادیث جس کے اندر لفظ فوق آیا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے. یہاں پہ بھی اوپر کا ذکر آیا، فوق عبادی، یہ سورہ انعام کی آیت. تیسری وہ آیتیں، ساری آیات، ساری احادیث جس کے اندر فی السما آتا ہے، من فی السما، آسمان والا. اور سما جو ہے نا بلندی کے لیے آتا ہے، بلندی. سما جو ہے کسی چیز کا سب سے بلند اوپر کا حصہ، بلندی کے لیے، بلندی والا، جو بلندی والا. امن تو من فی السما،
کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو بلندی والے سے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جو ہر جگہ ہے اس سے، یہ کہا بلندی والا. اور یہ سب کے سامنے جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، اس کی ایک آیت نہیں ان کے پاس، ایک آیت نہیں جس کے اندر ہر جگہ ہے یہ دیا ہوا ہے، ایک حدیث نہیں جس کے اندر دیا ہے ہر جگہ ہے. مطلب وہ بعض آیتوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بات غلط ہے. ہاں، تو یہ تیسری ہو گئی فی السماء. تیسری دلیل نہیں، تیسرا گروپ. چوتھا گروپ کیا ہے؟ اچھا، تیسرے گروپ کے اندر یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سوال پوچھا تھا، ان اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور باندی نے کہا فی السماء، بلندی پر. ٹھیک ہے. اور چوتھا جہاں پہ وہ ساری آیات ساری احادیث جس کے اندر یہ اشارہ ہے، اشارہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کہاں اشارہ کیا؟ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا. ہاں، انگلی اٹھایا کس طرف اٹھایا؟ یرفعھا الی السماء، بلندی آسمان کی طرف اٹھایا، اور کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا. کہاں اٹھایا؟ آسمان کی طرف. ایسے نہیں کہ ہر جگہ اللہ تو گواہ ہو جا. ہر جگہ والے جو ہوتے ہیں نا ایسا اٹھاتے ہو لوگ، ان کو ایسا اٹھانا چاہیے. وہ لوگ اوپر کی طرف کیسے اٹھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بتایا، جہت، ڈائریکشن. ہاں، تو یہ ڈائریکشن والی ساری آیات حدیث. پانچواں جہاں پہ قرآن کے لیے یا قرآن کے لیے آتا ہے انزلہ یا نزلہ. ہاں، تو جیسے آپ یہ دیکھیے، قل نزلہ روح القدس من ربک، کہو کہ نیچے بھیجا اسے روح القدس، نیچے لے کر آئے، من ربک، رب کے طرف سے. تو رب کہاں ہے؟ رب کے طرف سے نیچے لے کر آئے، رب کے طرف سے نیچے لے کر آئے. تو رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ بتاؤ. رب کے طرف سے نیچے لے کر آئے جبریل. تو رب کہاں ہے؟ کلیئر ڈائریکشن مل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ پانچواں گروپ ہو گیا. چھٹا گروپ یہ ساری آیات حدیث جس کے اندر آتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف. یا فرشتے، ہاں فرشتے، میں سکپ کر کے بتا رہا ہوں. ہاں، فرشتوں کے لیے تعرجو الیہ، اوپر چڑھتے ہیں اس کی طرف، الیہ، اس کی طرف. فرشتے اوپر چڑھتے ہیں کس کی طرف؟ الیہ، اس کی طرف، اللہ کی طرف. تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ چھٹا گروپ ہو گیا. ساتواں گروپ صحابہ کے اقوال، عبداللہ بن عباس، عائشہ رضی اللہ عنہا، کئی صحابہ کے اقوال ہے اس میں. یہ ساتواں گروپ ہو گیا. آٹھواں گروپ کے اجماع کا ذکر، امام دارمی وغیرہ نے اجماع کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اس بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے. اتفاق خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، بلکہ ایک بالکل کنفرم دلیل ہے. اور 9ویں نمبر پہ لاسٹ میں، صرف لوگوں کو سمجھنے کے لیے، بات تو ثابت ہو چکی ہے لیکن بس اور سمجھانے کے لیے کچھ لاجیکل پروفس کہ بھئی آپ ہر جگہ بولتے ہو تو گٹر بھی تو جگہ ہے، ٹوائلٹ بھی تو جگہ ہے. ہاں، ہر جگہ یعنی کہیں پاخانہ ہے، کہیں گندی گندی چیزیں ہیں، یہ بھی تو چیزیں ہیں جو جگہ ہے میں وہ اس میں وہ بھی تو شامل ہے. اور گندے گندے کریچرز، کاکروچ ہے، ہاں، کیڑے مکوڑے، بلی وغیرہ، کتے اور چوہا، اس کے اندر کیا کہیں گے؟ اللہ اس میں بھی ہے، نعوذ باللہ. پھر زمین پر چلتے ہیں تو ہم اوپر ہو گئے، اللہ ہر جگہ ہے. تو جیسے میں کس کو مارا؟ میں نے ٹیبل کو. بولے ہر جگہ ہے تو ٹیبل کے اندر بھی ہے، تو کس کو مار رہا ہوں؟ نعوذ باللہ. تو یہ بات نہیں ہے. یہ سب صحیح چیز یہ ہے کہ یہ ہم نے 9 قسم کے دلائل، یہ جو آپ نے دیکھا نا، یہ 9 دلائل نہیں تھے، 9 گروپس آف دلائل تھے. سمجھنے والوں کے لیے تو بہت ہے نا، کہ نہیں ہے بلبل بھائی؟ جی شکراً، جزاک اللہ، ہاں جی، حیاکم اللہ، بیاکم اللہ. جی، اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ بھائی ان کے دلائل جو ہیں اگر ہاں، جمع اور کر کسی لیں، کو لے یا کے آئیے. جی لے کے آئیں، ان کے دلائل جمع کر لیں، اور تو جواب دینا آسان ہوگا. ہم نے تو وہ دلائل دیے ہیں، زید بھائی نے وہ سارے دلائل دے دیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں کہاں؟ عرش کے اوپر ہے. تو یہ سب دلائل ہیں. اور ہم دیکھیں کہ جو روایت ہے، اور ہم دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مسند احمد میں اور ابو داؤد میں، آپ نے کہا ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کریم ہے، کرم والا ہے. یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اور اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے اس بندے سے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے، اور پھر اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. کس کی طرف اٹھاتا ہے بندہ ہاتھ؟ اللہ ہر جگہ تو کس طرف اٹھاتا ہے؟ اوپر آسمان کی جانب ہاتھ کو اٹھاتا ہے. یہ حدیث صاحب کی مطلب ایک آدمی فطری طور پہ جب مانگنا ہوتا ہے تو وہ آسمان کی جانب اوپر کی طرف اٹھاتا ہے. بارش طلب کرتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. تو آسمان کی طرف کیوں اٹھاتا ہے؟ اسی لیے اٹھاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے. اور وہ دیکھیے ایک اور حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے خود فرمایا کہ الراحمون یرحمهم حدیث نمبر الرحمن. بتا دیجیے تو بہتر ہوگا. جی حدیث نمبر بتا دیجیے، حدیث نمبر بتا دیجیے تو بہتر ہوگا، میں اس کو ثابت کر جی، کے بتاؤں گا. کون یہ والی روایت کون سی جو ابھی زید بھائی نے سب دیا، وہ یا کون سے؟ جو ابھی بتائیں ہیں آپ نے. ابھی جو میں نے روایت پڑھی یہ ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں دیکھیں گے تو آواز 1757 کٹ ہے. کر آ لیکن رہی ہے.
جی یہ روایت کئی جگہوں پہ ہے، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور صحیح الجامع میں شیخ البانی نے اس کو 1757 پہ اس کو جا کر کے چیک کر سکتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر میں کی 1757 نمبر. تو ایسے ہی اور ایک روایت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے ان پر جو ہے رحمان رحم کرتا ہے. آگے کے جو الفاظ ہیں آپ دیکھیے کتنے جامع ہیں. ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو جو زمین پر ہیں. یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم وہ کرے گا جو آسمانوں میں ہے. نبی فرماتے ہیں تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے. آپ بتائیے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں وہ تم پہ رحم کرے گا. نبی فرما رہے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان میں جو ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. یہ بھی دلیل ہے، اور یہ بھی مسند احمد اور ابو داؤد ترمذی میں ہے، اور یہ بھی صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی نے اس کو 3522 پہ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. ایسے ہی وہ صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے، صحیح مسلم میں جو 2595 صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، والذی نفسی بیدی، نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتعب علیہ، کہ جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے طرف یعنی بستر پہ بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے، یعنی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی ہے، اس نے بلایا اور وہ اس نے انکار کیا، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہ حتی یرضى علیہ، تو اس عورت سے وہ ذات ناراض رہتی ہے جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے. نبی فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے عورت کو بلاتا ہے اپنی حاجت کے لیے اور وہ انکار کرے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت سے وہ ناراض ہوتا ہے جو آسمانوں میں ہے. بھئی اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں تو نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ جو آسمان میں ہے نا وہ ناراض ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ساری دلیلیں جو قرآن کی ہیں، احادیث، یہ سب بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے، ہر جگہ نہیں بلکہ آسمانوں میں. اور آپ بتائیے ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی مانتا ہے، اس میں تو کسی کا جو ہے اختلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اس میں ہر مکتب فکر کے جو لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ بھئی روحانی سفر تھا وہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی معراج میں گئے. تو معراج میں کہاں گئے؟ آسمان میں گئے کہ نہیں گئے؟ کیوں آسمان میں گئے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں میں کیوں بلایا؟ اور نبی معراج اتنی بڑی دلیل، آپ بتائیے سب سے کہ اللہ رب العالمین اگر ایسا ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ کہیں نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ہے، پھر آسمانوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان میں نبی کو بلایا اور سارا سیر آسمانوں کو کرایا. تو معراج خود ایک دلیل ہے، معراج کا واقعہ جو بخاری مسلم ہر جگہ ہے ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. تو یہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں جو زید بھائی نے آپ کے سامنے پورا ذکر کیا، تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں ساری چیزیں. ہاں اگر ان کے کوئی اعتراض ہیں تو وہ انشاءاللہ ان کو بھی لائیں اور آپ اگلے اس میں لائیں تو انشاءاللہ اور تفصیل سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.